بڑی تفصیلی تبادلہ خیالات سی سی میں ہوئے۔ ایک بہت لمبی سی سی کی میٹنگ پہلے دن بھی چلتی رہی، کل بھی ایک شارٹ میٹنگ سی سی کی، اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا سے بھی خطاب کیا، پریس کانفرنس کی۔ آپ بھی کل میجورٹی لوگوں پر موجود تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بات چیت ہوئی۔ تمام صوبوں کے، گلگت بلتستان، کشمیر کے ہمارے سی سی کے ممبران وہاں پر آئے، کچھ اسپیشل انوائٹیز بھی وہاں پر موجود تھے، اور تمام پارٹی کے دوستوں نے اپنی رائے بھی دی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہماری پارٹی کی ریزرویشنز ہیں مختلف صوبوں میں وہ بھی سامنے رکھی سی سی کے اندر۔ سی سی نے جو ہے وہ ہمارے پارٹی کے کو چیئرمین اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا کہ وہ ہمارے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری جو ریزرویشن ہے ان کے ساتھ وہ ڈائلاگس کریں، ان کے ساتھ بات کریں، اور جو ہے اس پہ جو ہے ہمارے تحفظات سے جو ہے ان کو جو ہے وہ آگاہ کریں۔ بہت جلد جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سندھ میں ابھی موجود تھے، اپنے پارٹی کے دوستوں کے پاس گئے، کسی کی فاتح خانی تھی، کسی کے پاس مبارکباد دینے، کیونکہ وہ 16 مہینے جب فورن منسٹر تھے تو موجود نہیں تھے زیادہ۔ لاہور میں بھی اسی طرح وہ آئے ہیں، اس طرح ملتان گئے تھے، ملتان سے لاہور میں سی سی کی میٹنگ انہوں نے کی۔ لاہور میں بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، آج بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ لاہور میں قیام کریں گے چند دن، اس کے بعد باقی صوبوں میں جائیں گے۔ تمام صوبائی صدور کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اسکیجول جو ہیں وہ شیئر کریں پارٹی چیئرمین آفس کے ساتھ، اور وہ باقی صوبوں میں بھی جو ہے وہ وزٹس کرنے کے لیے جو جائیں گے۔ بہت سی چیزوں پہ سی سی میں ڈسکشن ہوئی، اور خاص کر ہمارے جو معاشی حالات ہے اس کے اوپر ہوئی۔ ہماری ریزرویشن جو اس وقت بہت زیادہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں خاص کر اور بلوچستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ کل اگر آپ دیکھیں دوبارہ ایک دفعہ بہت زیادہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام، غریب عوام پہ خاص کر جو بوجھ ڈالا گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غریب لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ ٹیکس زون میں ایلیٹ کلاس جو اپر کلاس ہے اس کو جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ نیٹ میں لانا چاہیے، ان کو بھی جو ہے وہ آپ اس میں لائیں، اور غریب کو جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس کو ریلیف دے سکیں۔ لہٰذا یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کری تھی۔ کل نیب کے متعلق بھی ایک فیصلہ سپریم کورٹ میں نے دیا، وہ ایک متوقع فیصلہ تھا، 2-1 سے فیصلہ آیا۔ 2 ججوں کی جو ججمنٹ ہے وہ تو پڑھ کے سنائی گئی، لیکن منصور علی شاہ کی جو ججمنٹ ہے وہ نہیں پڑھ کے سنائی گئی۔ قوم یہ بھی توقع کرتی تھی کہ ہم عدل اور انصاف کی توقع جوڈیشری سے ہمیشہ رکھتے ہیں۔ جس ملک میں عدل اور انصاف کا قتل ہو، عدل اور انصاف نہ ہو، تو پھر اس ملک کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ باب بھی آج ایک اور شخص کا تاریخ باب ختم ہونے جا رہا ہے، اور ایک نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ عدل اور انصاف، جوڈیشری عدل اور انصاف کرے گی۔ سپریم کورٹ نے منصور علی شاہ کی ججمنٹ تو نہیں سنی، لیکن آن سوشل میڈیا موجود ہے اور میڈیا پہ بھی آ جائے گی، تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پہ پہلے سے ہی موقف ہے۔ ہم نے پہلے بھی فیس کیے عدالتیں، ہم آج بھی فیس کریں گے، ہم کل بھی فیس کریں گے، لیکن کبھی نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، نیب کو پارٹیاں توڑنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، نیب کو جو ہے وہ پارٹی کی شفٹنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ عام ٹویسٹ کریں اور کہیں کہ جی آپ پارٹی شفٹ کرو، اور یہ والی جو پارٹی ہے وہ جو ہے زمزم سے دھلی ہوئی، اس میں شامل ہو جاؤ تو آپ کے سارے گناہ معاف، آپ کے 100 جو کہتے ہیں خون معاف جو کہا جاتا ہے جو ایک وہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے تو پہلے بھی کہا، کیونکہ 2008 اور 2013 میں جب ہماری حکومت تھی، آپ نے بھی دیکھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل قیدی موجود نہیں تھا۔ ہم نے 18ویں ترمیم میں 62-63 کی شک کو ختم کرنے کے لیے بھی کہا، لیکن ہمارے اس وقت کے بھی اتحادی جماعتوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کا جو ہے وہ سفر کیا۔ کچھ چیزیں ہماری اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب میں ہمارا اتحاد ختم ہوا ہے، اور اتنی جلدی ان کو نہیں کرنی چاہیے حالات خراب کرنے میں، ورنہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔
تو لہٰذا پھر بہت سی چیزوں پہ ہوگی. آج میں نے ایک غالباً ٹویٹ دیکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم سندھ آ رہے ہیں. ہم ہر سیاسی جماعت کو سندھ میں ویلکم کرتے ہیں. وہ ان کا بھی سندھ ہے, ہمارا بھی ہے, پورا پاکستان ہر کسی کا ہے. ان کو آزادی ہے جس کے ساتھ بھی سیاسی اتحاد کرنا چاہیں, کوئی پابندی تو نہیں ہے. کوئی ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے کاپی رائٹس ہیں. پھر ہم بھی اپنی پارٹی سے یہی کہیں گے کہ ہم بھی جو الائنس بنائیں گے, نئے الائنس بنائیں گے, پنجاب میں بنائیں گے, ہم کے پی میں بنائیں گے. پھر کسی جماعت کو میرے خیال میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے کبھی بیساکھیوں کی تلاش نہیں کی. کچھ لوگوں کو, کچھ پارٹیوں کو ہمیشہ بیساکھیوں کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار پہ ہیں. ہم الیکشن لڑے ہیں, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں, ہم نے الیکشن جیتے بھی ہیں, ہم الیکشن ہارے بھی ہیں, ہم الیکشن ہروائے بھی کیا ہے, ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں, ہم حکومت میں بھی بیٹھے ہیں, لیکن کبھی ہم نے بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا. بیساکھیوں کی تلاش میں ہمیشہ کچھ پارٹیاں گھومتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں, کس کے ساتھ کیا کریں. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آج بھی ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دینے میں کیوں کترا رہی ہے. آپ نے شیڈول تو دے دیا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی 30 نومبر تک, لیکن اس کے بعد جو ہے سرنگ کی اس طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے, کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ 30 نومبر تک یہ چیز ہو جائے گی تو آپ ہمیں بتا دیں جی, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, جون, اگست, کب الیکشن آپ کرانا چاہتے ہیں, ایک ڈیٹ تو دے دیں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈیبیٹ کریں گے کہ قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ کچھ کہیں تو صحیح نا. آپ 90 دن میں بھی الیکشن نہیں کرا رہے, آپ جو ہے 30 نومبر تک بھی نہیں کرا رہے. ایک جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ جنوری اور فروری میں شاید الیکشن ہو جائیں, لیکن وہ آپ کے ترجمان نہیں ہے. یا آپ آج پریس ریلیز دے دیں کہ فلاں جماعت ہماری ترجمان ہے, پارٹی جو ہے ہماری ترجمان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن سینٹ کا الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے جو ہے الیکشن ہو جائیں گے. بھئی یہ تو کوئی مفروضہ نہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ جی فلاں تاریخ جو ہے ہم نے فکس کر لی ہے کہ جی. ہمیں صرف یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ پھر 30 نومبر میں جب ڈیلیمیٹیشن ہو اور لوگ عدالتوں میں چلے جائیں. ہمارے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز عدالتوں میں تھے, سپریم کورٹ میں تھے, اسمبلی ختم ہو گئی اور ان کے فیصلے نہیں ہوئے. 5 سال ٹینور ختم ہو گیا. پھر ایسے نہ ہو کہ پھر یہ ذریعہ استعمال کیا جائے کہ جی اس کو بھی آپ وہ آگے لے کر چلے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں تاکہ ہم الیکشن مہم کی تیاری کریں, ہم اپنی موبلائزیشن کریں, ہم اپنی کمپین کریں. ہم نے 4 صوبوں میں اپنی کمپین چلانی ہے, ہم نے کمپین فائنلائز کرنی ہے اور ہم نے جانا ہے, لیکن اب آج تک ہمیں ڈیٹ نہیں جا رہی. تو ہمارا دوبارہ یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ دے, آئین اور قانون کے مطابق دے, جو آئین میں اس کے مطابق دے, تاکہ اس ملک میں اس وقت جو اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اس کا واحد حل ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, ایک پارلیمنٹ آئے, ایک حکومت ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹامک کنٹری ہے, اور ایٹامک کنٹری جو ہے وہ جو ہے آپ اس کو ایسے نہیں چلا سکتے ایڈ ہاک پہ 3 مہینے اور 6 مہینے, یا پھر 2 مہینے, پھر 6 مہینے, پھر مارچ, پھر فروری. آپ اس میں الیکشن کروائیں. پاکستان کی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے, جس جماعت کو بھی مینڈیٹ دیتی ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ اس ملک پر جو ہے وہ حکمرانی کرے. میں بھی ندیم الحسن صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے کچھ گزارشات اگر پہلے آپ کر لیں پھر اس کے بعد. تھینک یو ویری مچ جی. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی دیا تھا, اس کے بعد اب ہمارے ورکروں کے اوپر, ہمارے کارکنوں اور ہمارے لیڈروں کے اوپر بھی یہ ایک قدغن ہے کہ ہم کبھی اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پیرائے میں رہتے ہوئے ہم کسی سیاسی جماعت کو بھی جواب دیں. اب اگر کوئی اپنے ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے بھاگا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اب اگر کوئی, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرز پہ نہ ہو, 9 ستارے پھر نہ اکٹھے کیے جائیں. ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ماحول ہو. اس میں کون سا قابل اعتراض ہمارا مطالبہ ہے ہمارے چیئرمین کا یا ہماری پارٹی کا. تو میرے خیال میں بہت سارے ہمارے سیاسی سابقہ اتحادی جو ہمارے حکومتی اتحادی تو ہو سکتے ہیں, کبھی ہمارے نظریاتی اتحادی نہ وہ تھے نہ ہوں گے. تو میرے خیال میں کیونکہ اب حکومت تو رہی نہیں, تو تھوڑا سا جب کوئی اپنے نظریے سے بھاگا ہے تو ہم تو اپنے نظریے سے نہیں بھاگے. کسی کا نظریہ کبھی ووٹ کو عزت ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور ہو جاتا ہے. اداروں کے پیچھے
چھپنا اچھی بات نہیں ہوتی سیاسی جماعتوں کی. ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور ہمارے چیئرمین کو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ پختگی کا مظاہرہ کریں. ہمارے چیئرمین نے پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کی فارن پالیسی پوری دنیا میں آپ نے اس کو بھیجا، فلڈ ہو دنیا میں پاکستان کو تنہائی سے نکالنا ہو، وہ پختگی کا مظاہرہ کیا تو آپ کو حکومت دلوائی. ہمارے چیئرمین کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ آپ تو اسمبلیوں سے استعفے دے رہی تھی پی ڈی ایم. چیئرمین کی پختگی نے آپ کو کہا کہ آئینی طریقہ استعمال کریں اور آئینی طریقے کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو رخصت کیا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا. تو میرے خیال میں پختگی تو پوری قوم نے دیکھی کہ کس کے نظریے میں یا کس کی سوچ میں یا کس کے طریقہ کار میں پختگی تھی. تو اس لیے پختگی کا میرے خیال میں جواب آپ کو ہمیں اچھی طرح دینا آتا ہے. اور ایک ہمارا ہر دل عزیز ہمارا ایک کہا کہ بائے بائے ٹائے ٹائے، ایک ہمارے سابقہ وزیر نے کہا سی یو سون. آپ خوشی سے سندھ میں آئیں لیکن آپ یہ تو بتائیں آپ نے اقتدار میں رہتے ہوئے کب بدین کا دورہ کیا، کب گھوٹکی کا دورہ کیا، کتنے تھر کے معصوم بچوں کے یا ان کے اسپتالوں میں دورے کیے، کتنے سیون شریف کے دورے کیے، کتنا آپ خیر پور گئے. آپ اتنی دفعہ وزیر اعظم رہے، اتنی دفعہ وزیر رہے، تو ہم نے تو نہیں آپ کو روکا، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے. ہمیں نہ سیف الرحمان والا احتساب منظور ہے نہ جاوید اقبال والا. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے بغیر احتساب ہو، اکراس دا بورڈ ہو. یہی ہمارا موقف ہے. اس میں جس کے مرضی فیصلہ ہے. دوسرا جوڈیشری کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوڈیشری میں نہ جسٹس قیوم والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں، نہ ہم جس طرح سیاسی طور پر ضیاء الحق کی باقیات چاہتے ہیں کہ سیاست میں وہ مائنڈ سیٹ رہے، اور نہ ہم نظام عدل میں افتخار چودھری والا مائنڈ سیٹ چاہتے ہیں کہ افتخار چودھری کی باقیات بھی نظام عدل میں رہیں. یہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ان باقیات نے اس ملک کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، آگے کی طرف نہیں دھکیلا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا پختگی کا مظاہرہ ذرا اپنے دامن میں آپ خود ہی دیکھ لیں. ہم بولیں گے تو آپ ناراض ہوں گے. شکریہ. چیمہ صاحب 2 منٹ اگر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سندھ پاکستان کا ایک بڑا باوقار اور تاریخی صوبہ، بسم اللہ، ہر جماعت کو حق ہے. لیکن جہاں جہاں بھی یہ سیاسی جماعت جائے اپنی الیکشن کمپین کے لیے، عوامی رابطہ مہم کے لیے، الائنس بنانے کے لیے، تو میری ایک درخواست ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوں، ہر جلسے میں ساتھ ہوں، اور عوام جون سی ہے وہ پھر ڈائریکٹ بالمشافہ ان ڈار صاحب سے ملاقات ضرور کر لے جو کہ واپس جا چکے ہوئے ہیں. پختگی چیئرمین ایک پختہ سیاسی جماعت کا چیئرمین ہے، اور اس کی پختگی تو پاکستان کھپے کی وقت بھی دکھی تھی، اس کی پختگی فارن پالیسی کے وقت بھی دکھی، ہر مقام پر ہے. اور میں اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ آن کروں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں ہماری بڑی جائز خواہش ہے، اور یہ خواہش ہماری پورے پاکستان سے ہے، عوام سے بھی ہے، کہ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر الیکشن میں ایک ناجائز طریقے کے ساتھ اور ایک پورا انجینئرڈ ایک پروگرام بنا کے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پیچھے کیا جاتا ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ واحد سیاسی عوامی جماعت ہے، عوام کی آواز کی علم بردار ہے، اس کے دکھ سکھ کی شراکت دار ہے. تو اس دفعہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دیں گے. نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کو آنے پہ مبارکباد، اور پورے پاکستان کی توقع اور بالخصوص ہماری جماعت کی کہ وہ پاکستان میں قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اور ان کا ہر فیصلہ جون سا ہے وہ عوام کی اور آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہوگا. شکریہ. میں کر جو آپ کا سی ایس سی میں اجلاس ہوا تو سب سے زیادہ اس میں فوکس پہلے نمبر پہ یہ شروع میں بھی دیکھنے آیا کہ یہی رہا کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کے لیے پریشر ڈالا. لیکن جب اجلاس ہوا یا بریفنگ ہوئی اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کس حد تک جا سکتے ہیں، احتجاج کریں گے، عدالتوں میں جائیں، کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. بس سمپل سی کہہ دیں کہ جلد از جلد اعلان کر دیں، جلد از جلد دے دیں.
ये तो सभी कह रहे हैं, आप कौन सी रोका काम कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं कह रहे, सब ने, किसी ने, मेजॉरिटी जमातें यही कह रही हैं कि फरवरी में या जनवरी में या सेनेट के इलेक्शन से पहले इंतखाबात हों। हम ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक जो भी है हो, उसके बाद हमारी अभी दोबारा इसी इशू पे सीसी की मीटिंग होने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी, चाहे वो ज़ियाउल हक का मार्शल हो, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल हो, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इन इलेक्शंस के लिए हमेशा जदोजहद की है। और हमने अपनी जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने वहाँ पर ब्रीफिंग दी है। उसके अलावा जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम सीसी की मीटिंग करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर क्या लाएअमल इख्तियार कर सकते हैं, और हम करेंगे। हम इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए जो है वो हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो भी है, हम इस मुल्क में इलेक्शंस चाहते हैं, ताकि हम क्या, इलेक्शन इस चीज़ का हल है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नई तजवीज़ गालिबन दी है, 3-4 पता नहीं तसलसल के साथ हुकूमतें होनी चाहिए 3-4 दहाइयों के लिए। तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, हमें हमेशा इस मुल्क में तजर्बे किए हैं, पाकिस्तान को और तजर्बागार न बनाएं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें एतमाद है अपनी निगरान हुकूमत पे और इलेक्शन कमीशन पे कि ये दोनों मिलकर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। काकड़ साहब एक सियासतदान है, माजी में सियासतदान के टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इनको एहसास है, इनको पता होगा, और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इनको पता होगा कि इलेक्शन किस तरीके से चुराए जाते हैं। तो वो उस चीज़ का सद्भाव करेंगे कि इलेक्शन चुराए नहीं जाएँ, जिसको भी आवाम वोट करे उसी के लिए गिने जाएँ और उसी को मैंडेट देना चाहिए। कुंडी साहब ये रहनुमाई फरमा दें कि इस वक्त पार्टी जो है बड़ी बेकरार है कि हमें तारीख दी जाए, लेकिन अवाम मायूस है। ये 15-16 महीने के अंदर उनके साथ वो बुरा सलूक हुआ है कि उन्हें अब कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही इलेक्शन के नतीजे में। आप बताएं ये क्यों मायूसी पैदा हुई? आप देना चाह रहे हैं? देखिए, अवाम बिल्कुल अवाम की मायूसी जायज़ है। महंगाई हो, बैड गवर्नेंस हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो। हमारे चेयरमैन ने भी यही कहा है कि अवाम की मायूसी अल्टीमेटली पार्लिमानी निज़ाम में सियासत इलेक्शन के बाद किसी हुकूमत ने ख़त्म करनी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मॉडल जो इस मुल्क में 37 ईयर्स अयूब खान, ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ, वो सदारती निज़ाम ही था अमलन, तो अल्टीमेटली आप सारी जिम्मेदारी किसी एक हुकूमत पे तो हम डाल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम इस मुल्क में है, तो छोटे सूबों, बड़े सूबों को सबको जब नुमाइंदगी का हक मिलता है तो वो इलेक्शन के बगैर तो नामुकम्मल चीज़ है। इलेक्शन ही हल है इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए। और अवाम को अगर रिलीफ देना है तो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने देना है, किसी सेलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं देना। तो सर ये बताइएगा कि आपकी सब बातों से यूँ लग रहा है कि नून लीग और आप जो है वो आपने सामने होने जा रहे हैं, तो यही जो इमरान खान साहब थे वो कहा करते थे कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं पंजाब में, KPK में। उस वक्त शायद आप सबके मुफादात एक थे PDM के, और उस वक्त आप इकट्ठे हो गए। अब आपके मुफादात एक नहीं रहे, अब आप भी वही कह रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो। तो क्या आप समझते हैं कि आवाम आपका साथ देगी? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो महंगाई है, और दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मैं सियासी मामलात में जरदारी साहब का मतलब उनसे इत्तेफाक नहीं करता। आपने कहा कि हमारे जो पार्टी का इजलास हुआ है उसका सारा इख्तियार हमने आसिफ जरदारी साहब को दिया है, तो क्या बिलावल भुट्टो साहब आपसे इत्तेफाक करेंगे? देखें, जो CC की मीटिंग हुई इसमें उसको चेयर किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई। हमें CC में हर शख्स को इख्तलाफ राय का भी हक है और हर किस्म की बात करने का हक है, और हमने अपनी सारी चीज़ें फुल फ्लेज डिस्कशन के बाद हमने इख्तियार दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को, वो जाकर जो है वो मफाहमत के बादशाह हैं, वो डायलॉग्स करते हैं, और हमने वो इख्तियार दिया। और हमने वहाँ पर बड़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस भी किए हैं, और बिलावल साहब ने भी यही कहा था कि CC इजाज़त देगी। पहले भी CC का इजलास हुआ था, उसके बाद जो है दोबारा CC का इजलास हमने कहा था कि लाहौर में होगा, वहाँ पर हमने उनको इख्तियार दिया है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि हम आमने सामने देखें, हम पहली बात है कि PDM का हम इत्तेहादी नहीं है। PDM के हम इत्तेहादी थे, हम PDM के हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी जमात थे। देखिए, हर इलेक्शन में अपना एक एलायंस बनता है, अपनी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को तोड़ें। और देखें, 13 जमातों का इत्तेहाद एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में मुश्किल से जाएगा। आप 13 जमातें कहाँ पर अपने पार्टी की कुर्बानी देंगे? हाँ, सीट एडजस्टमेंट शायद हो सके, कुछ पार्टियों की आपस में इत्तेहाद हो सके, वो तो शायद हो सकता है, लेकिन वो चीज़ जहाँ तक आवाम के मसले, बिल्कुल हम समझते हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, कल फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को इस चीज़ का एहसास है। इसमें जब तक, जैसे मैंने कहा कि जब तक हम अपने अशराफिया को टैक्स जोन में नहीं लेके आएंगे, बाकी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये पार्लियामेंट होगी तो ये चीज़ें होंगी, पार्लियामेंट में ही कानून साजी होगी।
اور یہی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، عوام جو ہے جس کو بھی مینڈیٹ ہم نے پہلے کہا کہ دیتی ہے وہ آئے اور قانون سازی کرے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے. عدنان ملک صاحب عدنان ایک منٹ عدنان پیچھے ایک منٹ بھی عدنان ملک صاحب پھر آپ کے پاس بھی آ رہے ہیں. فرمائیے گا کیسے ہے کہ مومن ایک سراغ سے دوسری مرتبہ نہیں نکل سکتا، لیکن پیپلز پارٹی مفاہمت کے نام پر بار بار ایک ہی جماعت سے ڈستی ہے اور ڈسی جاتی ہے اور اس کے بعد ایسے چیختی ہے جیسے کار کی دروازے میں اس کا اپنا ہی ہاتھ آ. مومن جواب دے گا اس میں. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مومن ایک سوراخ میں نہیں، لیکن ہم نے اتحاد کیا ہے مسلم لیگ نواز سے، ہم نے کبھی بھی ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا. اب یہ ان کے مائنڈ سیٹ میں ہے، اب یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پرانے والا مائنڈ سیٹ کو لانا چاہتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاست میں جدت پیدا ہو، آگے چلا جائے. اتحاد کے وقت وہ مسلم لیگ نواز ہوتے ہیں، بعد میں وہ باقیات ہو جاتے ہیں. آپ نے ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا، آپ نے ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا، جبکہ آپ کے ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف کا نام لے کے کہہ چکے ہیں کہ یہ تو ضیاء الحق کا بیٹا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا، نواز شریف کا نام لے کے چیئرمین نہیں، اس کا جواب ہم پہلے آپ کو دے چکے ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے. میاں صاحب 21 کو واپس آئیں گے، اگر آ گئے واپس تو آپ یہ ان سے سوال کیجیے. جی آپ یہ بتائیے گا کہ اگلے مہینے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان کے آتے ہی ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو مریم نواز کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ یا نواز شریف کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے کہ آتے ساتھ ہی ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اور یہ بھی دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ بتائیے گا کہ جیسے اب حالات چل رہے ہیں، پارٹیز جو ہیں جن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا اب وہ عدم اعتماد کا اظہار کریے، تو آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائے گی یا نہیں؟ اس پر آپ کہتے ہیں. دیکھیں میاں صاحب نے کہا ہے کہ غالباً وہ 21 اکتوبر کو پارٹی کی نے فیصلہ کیا 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. وہ ایک سیاسی شخص ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں سیاست کے میدان میں. اپنی پارٹی کی الیکشن مہم وہ لیڈ کریں گے. تمام آئینی اور قانونی اس کے بعد جو ان کی لیگل ٹیم ان کو ریلیف دیتی ہے، لے کے دیتی ہے جو بھی ہے، کیونکہ وہ یہاں جیل سے گئے ہیں علاج کے سلسلے میں. جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا جو ہے عدالتوں نے فیصلہ کرنے کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے، وہ الیکشن مہم چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں تمام کے لیے ایکول پلینگ فیلڈ ہو، تو اس میں ہم میاں صاحب موجود ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ہمیں ایک آزاد پارٹی ہے، ہم ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم ڈائلاگس کے ذریعے بیٹھتے ہیں اور پارٹی سے مشاورت اسی میں کور کمیٹی میں ہوتی ہے، اس کے بعد اتحاد ہو سکتی ہے. دیکھیں اس ملک میں ایک کانسیپٹ لایا گیا تھا گڈ اینڈ بیڈ کا. ہم سنتے ہیں یہ گڈ ہیں یہ بیڈ ہیں، تو اگر گڈ پی ٹی آئی ہوگی تو ہم اس سے بالکل، اگر وہ پارٹی چاہے گی اور سی سی چاہے گی، لیڈرشپ چاہے گی تو اتحاد ہو سکتا ہے، بیڈ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اب اس کی میں ڈیفینیشن بھی آپ کو دوں. گڈ وہ ہوں گے جن کو الیکشن کمیشن الیکشن لڑنے دے گی، بیڈ وہ ہوں گے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور جن کو سزائیں ہیں یا جو کچھ بھی ہے. تو گڈ کے ساتھ تو جب ان کو الیکشن کمیشن بھی بلائے گی اور ان کو اجازت ہوگی تو ہر کسی کو اجازت ہے نئے اتحاد بنانے کی، نئے بات چیت کرنے کی. ہم تو ہمیشہ ڈائلاگز اور ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں. اچھا گنڈی صاحب، مسلم لیگ ان کے پاس آئندہ انتخابات کے لیے بیچنے کو ان کا 13 سے 17 کا دور ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے 65 کا پیٹرول دیا. آپ کے پاس کیا ہے؟ 2008 سے لے کر 12-13 تک پیٹرول بھی مہنگا ہوا، 100 تک گیا، ڈالر بھی مہنگا ہوا، لوڈ شیڈنگ 13 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لاہور جیسے شہر میں بھی دیکھی گئی. انہوں نے آ کے کنٹرول کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیچنے کو. آپ کس طرح عوام کو کنوینس کریں گے؟ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ لاہور کا کتنا لاہور ہے جو صاف پانی پی رہا ہے؟ لاہور کی انالیسس کر لیں، پنجاب کی انالیسس کر رہے ہیں، ہیلتھ دیکھ لیں. آپ لاہور کا ہیلتھ سیکٹر اور سندھ کے ہیلتھ سیکٹر سے موازنہ کر لیں. آپ بیڈ زیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک متبادل پروگرام دکھا دیں جو انہوں نے کیا ہوگا. آپ لوگوں کو نوکریاں دینے کا اور نوکریوں سے نکالنے کا موازنہ کر لیں. آپ گندم کی فوڈ سیکورٹی اس ملک کو سب سے بڑا کرائسس ہے. اگر پیپلز پارٹی نے گندم کی قیمت بڑھائی تھی تو پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے، یعنی کہ بڑولے بھرے گئے سن، اور وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے. آپ ہمارا ان سے موازنہ کرتے ہیں جو چینی ایک دفعہ باہر بیچتے ہیں، پھر چینی اندر لاتے ہیں، آٹا باہر بیچتے ہیں، انڈا اندر لاتے ہیں. ان سے موازنہ ہمارا نہ کریں. جی ہے حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی، ہو سکتا ہے ان کی اعلیٰ قیادت کو جیل بھی جانا پڑے. نون لیگ والے ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب ضرور واپس آئیں، لیکن میاں صاحب جب ایک بھائی وزیر اعظم ہو تو میاں صاحب کیوں نہیں واپس آئے؟ تو یہ سوال آپ ان سے کریں.
ہم تو ویلکم کرتے ہیں، لاگ پتہ ان کو جائے گا جنہوں نے اپنے دور حکومت میں میاں صاحب کو نہیں آنے دیا. ایک گھر میں وزارت عظمیٰ اور دوسرا بھائی ملک میں نہ آ سکیں گے، لاگ ان کو پتہ جائے گا. ایک منٹ ادھر سے پھر ادھر. سپریم کورٹ نے نیب کی بحالی کا آرڈر جاری کر دیا ہے، تو کیا نگران حکومت کی یہ ڈومین میں آتا ہے کہ وہ اپیل میں جائے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا دائر کا حق رکھتی ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی بھی کوئی نظر ثانی کے لیے درخواست دے گی سپریم کورٹ میں نیب کے فیصلے کے بارے میں؟ میرے خیال یہ سوال ہے کہ یہ آپ نے آگے نہیں کیا. نہیں ذرا ادھر لے لیں، ادھر آپ بتا دیں. ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ. جی یہ ہے کہ پنجاب کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں ایسا کیا لائے اور لائے گی کہ پنجاب میں وہ اپنا نام بنا؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نیب کی، میں نے پہلے اس کے اوپر کلیئر کر لیا ہے کہ ہم نے پہلے آپ نیب سے ڈرے ہیں. ہم نے نیب کو پہلے بھی بھگتا ہے، ہم پھر بھی بھگت لیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم تو پہلے بھی رہے اور ہم نے ملک تو کبھی بھی نہیں چھوڑا. ہم تو آصف علی زرداری صاحب نے 11 سال جیل گزاری، پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی انہوں نے جیل گزاری. ان کو بھی کیا آفر نہیں ہو سکتی آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، علاج کے بہانے چلے جائیں، کچھ کر لیں، لیکن وہ ادھر ہی رہے، کبھی بھی باہر نہیں گئے. اور ان کا چیک اپ بھی ڈیو تھا اس دوران، جو 3.5 سال دور تھا، وہ ایک دن بھی باہر نہیں گئے، نہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے باہر بھیجا جائے. تو ہم تو اس چیزوں سے جو ہے ہم نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس طریقے سے کریں کہ آپ اگر یہ پارٹی چھوڑ کر اس پارٹی میں جائیں گے تو آپ زمزم سے دھل جائیں گے، اگر آپ اس پارٹی میں رہیں گے تو غلط ہوگا. لیکن آپ کرتے رہیں. ہم کہتے ہیں غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں، ایک منٹ، غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں، غلط لوگ جس پارٹی میں بھی ہیں ان کا احتساب بالکل ہونا چاہیے، لیکن احتساب انتقام کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، برابری کی بات. آپ نے، میری بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ پیپل پارٹی کے پاس کیا ہے کہ نون لیگ گڑھ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں، نون لیگ گڑھ اور گڑھے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب پہلے گڑھ تھا، اب ان کے لیے گڑھا بنا ہوا ہے. تو یہی پنجاب نہیں، میں اگر گڑھا نہ ہوتا تو وہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھیں، دوسرا یہ جو بازو مروڑ پالیسی ہے نا پالیٹکس میں، پولیٹیکل ورکروں کی ایک بازو مروڑ پالیسی، آپ شروع ہو جائیں اسلامی جمہوری اتحاد سے، جنرل حمید گل سے، اور آج تک اس کا وکٹم الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جو سینئرز ہیں اب کتابوں میں پڑھیں، فری اینڈ فیئر الیکشن جب بھی ہوں گے، پھر پیپلز پارٹی اگر پنجاب سے واش آؤٹ ہوگی تو پھر میں آپ سے ہم کہیں گے پھر اگر ابھی تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہی نہیں ہے. آخری 2 سوال کر لیں. فیصل صاحب، سر آپ اقتدار میں رہے پچھلے 16 مہینے، پی ڈی ایم کا حصہ رہے، تب مہنگائی پہ اتنی بات نہیں ہوئی، لیکن جو ہی آپ حکومت سے باہر آئے تو مہنگائی پہ بات شروع ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، یہ چیز مہنگی ہو گئی، وہ چیز مہنگی ہو گئی. لیکن اقتدار میں رہتے ہوئے آپ نے کوئی عملی اقدام نہیں دکھایا کہ آپ حکومت کا حصہ دیں. اچھا گولی صاحب، اس وقت ملک کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ نظام عدل ہے. اس پر ہر جماعت جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے لیکن ڈرتی بھی ہے. لیکن جب فیصلہ حق میں آتا ہے، گڈ فیصلہ، حق میں نہ ہے بیڈ فیصلہ، عدلیہ کے ساتھ ہو گئے. اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سیاسی معاملات میں الجھائے رکھا اور کام نہیں کرنے دیا، یہ آپ لوگوں کا قصور ہے. تو نظام عدل درست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ. تو اس پر بات نہیں ہوتی، نہ آپ درست کر پاتے ہیں، ڈرتے ہیں. دیکھیں، ہم جب 16 مہینے حکومت میں تھے اس وقت بھی ہمیں اس چیز کا احساس تھا، مہنگائی کا، چیزوں کا. ہمیں ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب فورن منسٹر بنے، انہوں نے جو حالات ماضی کی حکومت نے خراب کیے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کی بحالی کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی. 16 مہینے میں جس طریقے سے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو واپس پاکستان کے قریب لائے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس دوران فلڈ بھی آیا، UN سیکرٹری جنرل کو یہاں پر لے کے آئے. فلڈ ریلیف کے لیے جس طریقے سے انہوں نے محنت کی، باقی چیزیں کی، وہ سب کے سامنے. اور یہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے، ہمیں تو ہمیشہ عوام کو ریلیف دی. اس دوران بھی ماضی کی حکومت نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا. آج سندھ میں خواتین کو مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں، خواتین کو، اور 20 لاکھ خواتین کو جو ہے ان کو مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں تاکہ اپنے وہ گھر میں رہ سکیں. ہم عملی اقدامات کریں. بے نظیر سپورٹ پروگرام کے آپ نے ابھی ندیم صاحب نے بات کی، آپ اس کے پروجیکٹ کو دیکھ لیں. جس طریقے سے ہم نے اپنے باقی ابھی بھی سروے شروع ہے، ہم نے اس میں ان کے بچوں کو بھی وظیفہ ایجوکیشن وظیفہ دینے کی وہ کی ہے. بہت سی چیزیں ہم نے کی. ہم نے دیکھیں بے نظیر سپورٹ پروگرام اس وقت 9 ملین پلس بینیفیشری پورے ملک میں.
उनको जो है वो फंडिंग हो रही है। हमने ट्रांसजेंडर को भी ऐड किया इसमें। हमने जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनके बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के उसको भी हमने ऐड किया। हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर हमारी जो ख़वातीन हैं जो बेनिफिशियरी सपोर्ट प्रोग्राम में है, हामला ख़वातीन उनके 2 साल के बच्चे, उनको भी जो है हमने उसमें ऐड किया। और ट्रांसपेरेंसी, माजी हुकूमत ने सिर्फ 2 बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया था और हमें ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बहुत गबन हो रहा है। हमने उनके लिए बैंक अकाउंट की तरफ चले गए कि हर बेनिफिशरी, पायलट प्रोजेक्ट शुरू है, हर बेनिफिशरी जिस बैंक में भी जाए जो कि स्टेट लाइन के साथ है, स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, वो उस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्ट डेबिट के ज़रिए उनके पैसे बैंक में जाएंगे। मिडिल मैन का किरदार हमने ख़त्म किया। तो गरीब आवाम के लिए चीज़ें हो सकती हैं। दूसरे सवाल के जवाब नदीम साहब देंगे जो उन्होंने। देखिए, जो निज़ाम अदल की बात की है मेरे भाई ने, बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में यकीनन इस वक्त अगर कोई सबसे बेसिक चीज़ की ज़रूरत है तो निज़ाम अदल में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन हिस्टोरिकली जब चार्टर डेमोक्रेसी में ये कोशिश की गई शहीद बीबी और मियाँ साहब के दौर में, लेकिन जब जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार आया तो आप चेक कर लें, रज़ा रब्बानी साहब से पूछ लें कि नून लीग का कौन ओहदेदार उनके पास आया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब नाराज़ हो जाएंगे, प्लीज़ जजेस की मामले में ना छेड़ें वरना सारी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। पार्लियामेंट को हमेशा ब्लैकमेल अंगूठे के ज़रिए किया जाता रहा है और ये तारीख़ी तौर पे जिन्होंने नज़रियाती तौर पे गलतियाँ की हैं अब ज़्यादा ज़िम्मेदार है। पीपल्स पार्टी तो इस निज़ाम अदल की गलतियों की विक्टिम रही है। जो बेनिफिशरी रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है, आपकी वसादत से भी, कैमरों की वसादत से, कि आगे जिसको भी मौका मिले, बुनियादी काम यही है कि इस मुल्क का निज़ाम अदल ठीक करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आज आप इलेक्शन में जा रहे हैं अवाम के पास, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आज आप कर रहे हैं, नून लीग के साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, जुडिशरी के साथ हैं, लेकिन उस अवाम ने 1.5 साल पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि आप जब इत्तेहादी बने हुए थे, जब आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी आप नूरा कुश्ती खेलेंगे, लेकिन अवाम ने इसकी पेशन गोई पहले कर दी थी। तो क्या समझते हैं कि 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपकी जान छूट जाएगी? आप नूरा कुश्ती हम कर रहे हैं, जो बेनिफिशरी हैं वो कर रहे हैं। जो विक्टिम होता है वो नूरा कुश्ती करता है। वो कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है 90 रोज में इलेक्शन होती है। क्या इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने वाले दिनों में कोई अलायंस, कोई इत्तेहाद बन जाए? तो पहले मैंने सवाल दे दिया है, गुड और बैड का दे दिया है। आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि आपने तरीके इंसाफ के खिलाफ तरीके से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने तक और 16 माह हुकूमत का तमाम कानूनी मामलों में आप लग जाते, तो क्या ये चीज़ पहले डिसाइड नहीं होगी थी आपके कि इलेक्शन कब होने हैं? अगर डिसाइड होगी तो फिर शोर किस बात है? अगर वो बिट्रे कर गया तो फिर इसलिए डिसाइड हुआ था, इसलिए जरदारी साहब को टाइम दिया है कि जिनके साथ ये बातचीत हुई थी उन स्टेक होल्डर्स के साथ दोबारा बातचीत करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। शुक्रिया, गुड लक।